بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 78 آیت نمبر 67 سورہ یوسف۔ سبق کا عنوان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر لدفع المضرت او لدفع الحسد، یعنی لدفع نظر او لدفع المضرت، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ رخصت کیا، اور رخصتی کے وقت جب دوبارہ مصر جانے لگے تو ایک تدبیر بتائی، اور تدبیر کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ نظر بد سے بچیں یا حسد سے بچیں۔ اور وہ تدبیر یہ بتلائی کہ جب آپ مصر شہر چلے جاؤ تو ایک دروازے سے، شہر کے تو کئی دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے اکٹھے سارے نہ جانا تاکہ کسی کی نظر آپ پر نہ لگ جائے، یا تاکہ لوگ آپ کے ساتھ حسد نہ کریں۔ نظر لگ جانے کا تو معنی یہ ہوگا کہ وہ بڑے صحت مند تھے، قد آور تھے، حسین اور جمیل تھے، تو اس طرح ایک باپ کی اولاد تھی تو ان پر کسی کی نظر بد لگ جائے گی، اس لیے ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے چلے جانا۔ اور حسد کا معنی یہ تھا کہ لوگوں کے ہاں پہلی مرتبہ جب گئے تھے مصر تو بڑا اکرام اور اعزاز کیا تھا اہل مصر والوں نے، اور ان کا تعارف بھی ہو چکا تھا، تو اس لیے اب دوبارہ یہ جب جائیں گے غلہ لینے کے لیے، تو پہلے بھی گئے تھے تو لوگوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ بار بار آ رہے ہیں اور یہاں سے غلے لے جا رہے ہیں، تو لوگ پھر حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے ساتھ حسد کریں گے۔ تو اس لیے یہ تدبیر بتائی کہ ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی۔ ساتھ ساتھ اس میں رد ہے شرک فی تصرف کے اوپر، ان الحکم الا للہ، کہ یہ تدبیر ہے اور تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ، سورہ فاطر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو نعمت اور خیر دینا چاہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس سے کسی خیر کو روک دے تو اس کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا، بلکہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو کسی کی تدبیر روک نہیں سکتی۔ تدبیر تو انسان کرتا ہے لیکن تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، اختیارات سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ البتہ تقدیر توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب ظاہریہ کو اختیار کرنا چاہیے ہے۔ انسان دوائی کے لیے جاتا ہے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، یہ ظاہری اسباب ہے، یہ تدابیر ہے۔ کسی سے دم ڈالتا ہے، یہ بھی تدبیر ہے، لیکن دوائی ہو گئی، دم ہو گیا، علاج وغیرہ ہو گیا، ان اشیاء کو، اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مؤثر حقیقی ہے اور یہ اللہ کی تقدیر کو بھی بدل ڈالیں گے۔ البتہ یہ اسباب ہے، ان اسباب کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ چاہے تو ان کی تاثیر کو مؤثر بنا دے اور ان سے وہ کام آدمی کا ہو جائے، اور چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو روک لے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اور اس واقعے کے اندر ہوا بھی ایسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ تدبیر کام نہ آئی، بلکہ جو ان پر حادثہ آنا تھا وہ آ گیا کہ بنیامین رک گئے، اور پھر وہ مصیبت اور صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آیا۔ لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تدبیر ہی کو مؤثر نہیں سمجھا، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا بھروسہ میری تدبیر پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اس
اعتماد اور توکل کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بنیامین کی جدائی کا صدمہ پہنچا، وہ صدمہ پہلے صدمہ کے لیے علاج بنا اور وہ مفید ثابت ہوا کہ یوسف سے بھی ملاقات ہو گئی اور بنیامین سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ دوبارہ جو صدمہ ہے یہ گویا کہ امتحان کی تکمیل تھی کہ پہلے یوسف کی جدائی اب بنیامین کی جدائی، تاکہ وہ آپ کے بیٹوں کی مفارقت اور جدائی کا جو امتحان ہے وہ کامل ہوا، اور اس کے بعد کامل درجے میں اللہ نے ان کو اجر و ثواب سے نوازا۔ اسی کا تذکرہ ہے، وقال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، یا اے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے۔ تو اسی طرح ہوتا تھا کسی شہر کے اندر کئی دروازے ہوتے تھے، جیسے بہت بڑی کالونی ہوتی ہے، ایک سٹی ایریا ہوتا ہے تو اس کے کئی گیٹ ہوتے ہیں۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، الگ الگ سے، ایک ایک دو دو ہو کر۔ ساتھ میں یہ بتایا کہ یہ جو میری تدبیر ہے یہ مؤثر نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم، میں نہیں دور کر سکتا۔ اغنا یغنی کا معنی دفاع کرنا، دور کرنا، معنی میں نہیں دور کر سکتا، عنکم تم سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، کوئی مصیبت تکلیف۔ اللہ جو تکلیف لانا چاہتا ہے وہ تکلیف آ کر رہے گی، وہ اللہ کی تقدیر ہے، میری تدبیر اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے معنی اختیار اور تصرف اور واق الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کا تصرف چلتا ہے، اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے، انسان کی تدبیر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور انسان جو علاج وغیرہ اسباب اختیار کرتا ہے یہ مؤثر بالذات نہیں ہے، البتہ اللہ ان میں اثر ڈالے تو وہ الگ بات ہے۔ علیہ توکل، تو اس لیے تدبیر پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اسی اللہ پر توکل کرتا ہوں، وعلیہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا، تدبیر بنانا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے سہل بن عبداللہ تشتری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس نے یہ کہا کہ توکل نام ہے ترک الاسباب کا، تو فقط طعن فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو نبی کی سنت کے اندر اعتراض اور طعن کیا ہے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم، اور جب وہ داخل ہو گئے، من حیث، اس طریقے پر، امرہم کہ جیسے ان کو حکم کیا تھا ابوہم، ان کے باپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ مختلف دروازوں سے چلے جاؤ، تو اسی طرح گئے مختلف دروازوں سے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوال یہ ہے کہ کیا یہ تدبیر ان کو کام آئی اور اس نے ان سے مصیبت ٹالی؟ تو جواب نہ، بلکہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ کا حکم تھا کہ بنیامین رکے گا، اور وہ حضرت یوسف کو جو تدبیر اللہ نے بذریعہ وحی بتائی تھی کہ بنیامین کو روکا جائے گا، وہ روک لیا گیا۔ ما کان یغنی، نہ دور کر سکا، عنہم، ان بیٹوں سے، معنی یعقوب علیہ السلام، ما کان کی ضمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی نہ دور کر سکا ان بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، جو مصیبت آئی اس کو کچھ بھی نہ دور کر سکا، جو تکلیف آنی تھی، الا حاجتاً، مگر یہ ایک حاجت تھی، معنی ایک تمنا تھی، اور یعقوب علیہ السلام، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا، اس کو حضرت یعقوب نے پورا کیا، اپنی ایک تمنا تھی اس کو ظاہر کر دیا، قضاہا بمعنی اظہرہا ہے، اظہرہا یعنی اس تمنا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دل میں تھی اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، یہ تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ یا ماکانہ کے اندر ضمیر اس تفرق کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ابواب متفرقہ میں یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو متفرقہ کے اندر تفرق مصدر ہے، اس کی طرف ماکانہ کی ضمیر لوٹتی ہے، معنی یہ ہوگا کہ ماکانہ یغنی عنہم، یہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ کام نہ آیا، عنہم، ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، کسی مصیبت کے مقابلے میں، اگرچہ وہ مختلف دروازوں سے گئے لیکن پھر بھی وہ مصیبت ان پر آ کر رہی۔ ہاں، الا مستثنیٰ منقطع ہے، لیکن حاجتاً، ایک شفقت تھی اولاد کے اوپر، حاجت بمعنی شفقت کا ہے، کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک شفقت تھی، فی نفس یعقوب قضاہا، جس کو انہوں نے ظاہر کیا اور وہ بتا دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے،
لما اس وجہ سے علمناہ کہ ہم نے ان کو علم دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم وہ کتابی علم یا اکتسابی علم نہیں تھا مدرسے کا یا کسی کالج سکول کا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی اور علم وحبی تھا۔ اور وہ علم یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کی جو تقدیر ہوگا وہی، یہ تو میری ایک تدبیر ہے، یہ مؤثر نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اکثریت کی یہ ہے کہ لا یعلمون، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تدبیر کو مؤثر بالذات سمجھتے ہیں کہ جو تدبیر کرتے ہیں، جو اسباب کرتے ہیں، ان کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، ان کی نظر مادے پر ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہے وہ اسباب کو مؤثر بالذات سمجھتے ہیں کہ کسی پر دم ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ یہ مولوی یا پیر جو ہے اس کا دم لگنا ضروری ہے، حالانکہ ٹھیک ہے وہ دم ڈالے گا یا کوئی حکیم دوائی دے گا یا کوئی ڈاکٹر دوائی دے گا، اس حکیم پر، ڈاکٹر پر یا اس کی دوائی پر یا اس کے دم پر اعتماد نہیں کرنا، بلکہ وہ مؤثر بالذات نہیں ہے۔ اصل مؤثر بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو اس میں اثر ڈال دے اور چاہے تو اس اثر کو روک دے، اور جو اللہ کی تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی۔ یہاں یہ مسئلہ کہ کیا نظر حق ہے یا نہیں، نظر لگتی ہے یا نہیں ہے، تو احادیث صحیحہ اس باب میں ہے کہ العین حق، نظر حق ہے اور نظر لگتی ہے، اور اس نظر تو لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض آنکھوں کے اندر کوئی خاص قسم کی تاثیر رکھی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جو جراثیم بعض لوگوں کی آنکھوں میں ہوتے ہیں یا خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے، وہ معیون منظور جس پر نظر لگ جاتی ہے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو تکلیف میں اور بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور انہوں کو ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے، کپڑے اتارے ہوئے تھے، تو ان کا سفید رنگ اور تندرست بدن تھا، تو ان پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ تو اس سے سہل بن حنیف جو ہے ان کو سخت بخار چڑھ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز علاج کے طور پر بتائی کہ عامر ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں اور یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ تو ایسا کیا گیا تو ان کا بخار اتر گیا اور وہ تندرست ہو کر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے عامر بن ربیعہ کو تنبیہ کی اور فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ الا برکتا ان العین حق، کہ کیوں ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے مانا نظر لگا کر، وہ اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا تھا؟ الا برکتا مانا وہ برکت کی دعا کرتا، وہ کہتا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ ان العین حق، کہ یہ جو نظر لگ جانا ہے یہ حق ہے۔ تو نظر تو لگ جاتی ہے، لیکن نظر کا دفع اور اس کا علاج جو ہے وہی ہے جو سنت میں احادیث میں ذکر ہے کہ اس کا غسالہ پانی کا اور ہاتھوں کا جو پانی ہے اور چہرے کا جو پانی غسالہ ہے اس کو منظور کے اوپر ڈال دیا جائے، اس سے اثر ختم ہو جائے گا۔ یا نظر لگ جانے سے پہلے کچھ ادعیہ ہے، دعائیں ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، اور جو حدیث میں مذکور ہے۔ اسی طرح نظر لگ جانے کے بعد بھی کچھ دعائیں بتائی گئی ہے، ان کو پڑھا جائے تو اس سے وہ نظر جاتی رہتی ہے۔ باقی لوگوں نے یہ جو طریقے گھڑ رکھے ہیں کہ وہ گلے کے اندر کوئی تار لٹکا دیتے ہیں یا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں کوئی کڑا کنڈا ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز دھاگا اور تار وغیرہ ڈالتے ہیں، جو غیر مشروع اور غلط طریقے ہیں، اور غلط الفاظ سے، غیر مشروع الفاظ سے وہ دم ڈالتے ہیں، بلکہ دم بھی انہی الفاظ سے ڈالنا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ منقول ہے اور ان کی اجازت ہے۔ غیر مشروع الفاظ سے دم ڈالنا یا غیر مشروع چیزیں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے۔